الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ رب لم یزل جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں سننے کے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. سامعین محترم، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت جل وعلا نے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. اس مذکورہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اگر کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر. اگر دشمنی کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے والے، ان کے رشتہ دار سب کچھ ہوتے ہیں، اور گستاخی کرنے والے ان کے دشمن ہوتے ہیں. اور آج کا ہمارا یہ موضوع پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت
الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فاتح قادیانیت تاجال گولڑا سیدی و مرشدی حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان دو نفوس قدسیہ کا ذکر خیر ہم آج کریں گے کہ مذہب اہل سنت و جماعت گزشتہ 1400 سال سے پورے تذک اور احتشام سے اور شاندار روایات اور تفصیلات کو اپنے ساتھ لیے ایک صدی سے دوسری صدی میں منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور آج ہم تک یہ مذہب حق پہنچا ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس 15ویں صدی ہجری تک ہر دور میں امت مسلمہ کے اکابر علماء، مشائخ، پیران نظام اور مشائخ اور صالحین نے اس دین اسلام کے شجر مقدس کو اپنا جگر کا خون آبیاری کے طور پر اس میں لگایا اور اسے گردش ایام سے محفوظ رکھا، تب چاہ کر اس دور میں دین محمدی کا یہ گلستان آج ہمیں سرسبز اور شاداب نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں جہاں دین کے محافظ اور نگہبان پیدا ہوتے رہے ہیں، وہاں اس کے صاف اور شفاف دامن پر گرد اڑانے والے وہ بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور جن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ اسلامی دشمن نظریات عوام میں پھیلائیں اور اسلام کے عقائد اور اس کی روایات کے چہرے کو مسخ کر کے عوام کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ بزرگوں نے جو کتاب و سنت سے جو تعلیم حاصل کر کے جو اس کی تعلیم آگے دی ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں میں بے اعتمادی پیدا کر کے اپنا سکہ چلانے کی کوشش کریں اور امت مسلمہ کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں علماء حق پرست نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے تمام تر فتنوں کا سر کچل کر رکھ دیا، اور ان فتنوں کو پیدا کرنے والے بھی فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی راکھ کس شمشان گھاٹ میں دفن ہوئی۔ اسلام پر جو حملے کرنے والے تھے، اسلام کا دین کا جو چہرہ مسخ کر کے عوام کے سامنے اس کی غلط تعویلات کر کے دین میں پھیلانا چاہ رہے تھے، اللہ رب العزت جل وعلا نے ان سب کو فنا کے گھاٹ میں اتار دیا، جبکہ دین اسلام کا علم بلند کرنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں، ان کا کام بھی زندہ ہے، اور آج بھی ایسے نفوس قدسیہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور ان جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی چاشنی لوگوں کے دلوں میں ایسی رچا کر گئے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر، قلب کے اندر، ذہن کے اندر عشق مصطفیٰ کی اور محبت مصطفیٰ کی ایسی شمع روشن کر کے گئے ہیں کہ آج بظاہر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ ان کے متوالے ان کے گیت گا رہے ہیں۔ اور ان مقدس نفوس قدسیہ کی کثیر جماعت میں سے دو عظیم ہستیاں جن کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ایک تاجار گولڑا فاتح قادیانیت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی، آپ کی ذات گرامی، اور دوسری شخصیت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
کہ یہ دونوں شخصیات اپنے دور کے اعتبار سے قریب قریب ہی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت یا حضور تاجدار گولڑا کی شخصیت کثیر الجہاد ہے کہ انہوں نے علم کے بے شمار شعبوں میں تحریری شاہکار چھوڑے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ دیکھ لیں فتاوی جات، نعتیہ کلام، قرآن و حدیث سے ماخوذ اور اسی کی ترجمانی، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی نعتیہ کلام، کوئی شعر ایسا نہیں کہ جو قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو۔ آپ کا ہر شعر، ہر مصرع وہ یا تو قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہے، یا پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کا مطلب اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اس میں۔ یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر آپ نے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ اور سیرت نبوی کو جو واقعات نہایت ہی جامعیت، کاملیت اور معنویت کے ساتھ اشعار میں ایسے سمویا گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے بے شمار عظمتوں رفعتوں سے سرفراز فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نے جو علم کی دنیا میں جو کام کر کے گئے ہیں وہ 1400 سال سے لے کر آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا، اور تا قیامت انشاءاللہ ایسا کام کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کر کے دکھایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف آپ کے سامنے ہے، اور جس طرف بھی رخ کیا نا، قلم اٹھایا تو بس اللہ رب العزت جل وعلا کے اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم کہ اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا، اور ایسی شجاعت بہادری کے ساتھ آپ نے ہر فتنے کا سر کچل کر رکھا، اور ہر اعتبار سے یہی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع کو اپنے دل میں روشن کرو، عرب ذہن کے اندر، اپنے قلب کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع یہ جو ٹمٹما رہی ہے نا، اس شمع کو ہمیشہ جلا بخشو، اور جب تک تمہارے قلب کے اندر، ذہن کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو رہے گی، اس وقت تک تم کبھی بھٹک نہیں سکتے، راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی یہی عمل کر کے دیا، یہی کام کیا، اور یہی سبق دے کر گئے ہیں کہ لوگوں ساری چیزیں چھوڑ دینا، بس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور فرماتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، اردو اور عربی کو مکس کر کے، کہیں فارسی، پنجابی، اردو ان کو مکس کر کے کہیں لکھا لم یاتی نذیروں کا، اور کہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقق، ان کے خاتم ہوئے تم، یہ نہیں جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بیان کرنا چاہی، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یوں بیان فرمائی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور ثابت ہوا جملہ فروز، جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں،
اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان کر رہے ہیں اپنے انداز میں، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فاروق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں سرکار کی یکے بعد دیگر دو صاحبزادی آئی نا، وہ بیان کر رہے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ